الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ نماز کے شرائط بیان کیے جا رہے ہیں. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اکثر نماز کے دوران ہمارے سامنے کوئی بچہ شرارت کر رہا ہو یا کوئی شخص ایسا ہو جو ہمیں ملنے آیا ہو اور ہمیں پتہ لگ جائے کہ وہ ہمیں ملنے آیا، ہمارے قریب بیٹھا ہو یا نظر پڑ جائے، یا ہم نے اس کو کوئی وقت ایسا دیا ہو کہ اس ٹائم میں یہاں پہ ہوں گا، گھر پہ یا مسجد میں ہوں گا تو تم آ کے مجھے مل لیں، اور آپ اس وقت نفل پڑھ رہے ہوں تو وہ آپ کے پاس آ جائے اور نماز کے دوران اس کے بارے میں علم ہو جائے کہ وہ یہاں پہ آ گیا ہے، تو صرف اور صرف اس کو کھنکھار کر، یعنی جس کو ہم کھنگوڑا مارنا بھی کہتے ہیں، اس کو مطلع کر دیا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں. ابھی اس کی دلیل کیا ہے یا میں کس بنا پر یہ بول رہا ہوں؟ نسائی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 1215 میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک وقت مقرر تھا جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے جایا کرتا تھا. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ جب میں جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے ہوتے، تو جب میں اندر آنے کے لیے اجازت مانگتا تو اگر آپ نماز نہ پڑھے ہوتے تو مجھے بلا لیتے تھے، اگر آپ نماز پڑھے ہوتے تو مجھے کھنکھار مار دیتے تھے، یعنی کہ مجھے مطلع کر دیتے تھے کہ نماز میں. تو محدثین کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بنا پر یا کوئی ہمارے اس طرح کوئی موقع بنتا نہیں ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے اگر گھر پہ نماز پڑھے ہوں، نفل پڑھے ہوں یا مسجد میں نماز پڑھے ہوں تو کوئی چھوٹا بچہ کوئی شرارت کر رہا ہو، یا مثال کے طور پہ ہیٹر لے لے، اگر وہ آ رہا ہے ہاتھ لگانے کے لیے اور اس کے قریب کوئی ہے، اگر ہم اس کو دیکھ لیا، ہماری نظر پڑ کے ہم اگر کھنکھار مار دیں کہ کسی کو کہنے کے لیے کہ اس بچوں کو سائڈ پکڑ دو تو گناہ نہیں. یعنی کہ کچھ ایسے مواقع، ہر بار نہیں کہ انسان ویسے کسی کو بلانے کے لیے، اکثر چھوٹے بچے شرارت کرتے ہیں نماز کے دوران کسی بچے کو بلانے کے لیے تو اس طرح کرتے ہیں، یہ طریقہ نہیں. یعنی کہ کوئی ایسا موقع جس کو یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ کچھ کر نہیں سکتے نماز کے دوران، تو محدثین کہتے ہیں کہ اتنا جائز ہے. تو یہ مختصر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں اطلاع کی ہے کہ یہ کام کرنا اس حد تک جائز ہے، ہمیں اسی حد تک رکھنا چاہیے. اس سے زیادہ کریں گے تو ہم وہ جان بوجھ کے گناہ گار بن لیں. تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہمیں سمجھایا گیا ہے، ہمیں فرمایا گیا ہے، ہمیں ہدایت دی گئی ہے، اسی کے مطابق عمل کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا. بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदना व मरज़ल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका अल्ला युग़ादिरु सक़मा। या शाफ़िअल इमराद इश्फि मरदना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अ'iज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़दा व शमातिल अअदा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फुजाअति निक़मतिक व जमीइ सख़तिक। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीज़ रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका।